बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मई की 24 तारीख, हफ्ते का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। ये जो इमरान खान रिहाई तहरीक का मार्च है, सक्खर की जानिब चलता हुआ, इस मार्च के हवाले से मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रहा हूँ। अब बड़ा भरपूर ये मार्च, जिसमें मरकजी लीडरशिप शामिल, जिसने जाहिर है कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सतह पर वेव्स पैदा की हैं, सियासी सतह पर वेव्स पैदा की हैं, और इंतज़ामिया को इसने मजबूर किया कि ये इतनी बड़ी ताकत के साथ सड़कों पर आ रहे हैं कि इंतज़ामिया ने इनके आने से पहले 2 रोज़ पहले ही धड़ाधड़ छापे मारे, मरकजी कारकुनों को गिरफ्तार किया। कुछ गिरफ्तार होने से बचे क्योंकि घरों पर मौजूद नहीं थे। तो ये मार्च जो है ये चल रहा है। हमने फिरदौस शमीम नकवी की गिरफ्तारी देखी, हमने सईद आफरीदी की गिरफ्तारी देखी, दीगर लोगों की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हुई। उसके अलावा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और जगह जगह गिरफ्तार किया गया। बाज़ कारकुनान रिहा किए गए, गिरफ्तारी के बाद मौके से उठाए गए थे, वो फिर वापस जाकर उस मार्च में शामिल हो गए। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो इमरान खान रिहाई तहरीक का मार्च है, ये सक्खर तक जाएगा। उसके बाद ये वापस आ जाएंगे। ये सिंध में जो मोमेंटम बिल्ड करने की मुहिम है, उस सिलसिले का एक मार्च है, और बड़ा भरपूर, बड़ा कामयाब मार्च है, क्योंकि ये मार्च जो है ये लोगों को सड़कों पर निकालने में कामयाब हुआ है। दूसरी जानिब सिंध में आप देखिए कि हलीम आदिल शेख साहब ने कराची में भरपूर मुजाहिरे किए हैं। हलीम आदिल शेख साहब ने अंदरून सिंध, आप शुरू करें कोर्ट अफजल के बाद जब आप सिंध में दाखिल होते हैं, वहां से लेकर दीगर शहरों तक पूरे सिंध में हलीम आदिल शेख ने भरपूर मुजाहिरे किए हैं, जगह जगह मुजाहिरे किए हैं। उनकी जो टीम है, जिसमें कराची में हम राजा जर को देखते हैं, अरसलान खालिद को देखते हैं, फ़हीम खान उनको देखते हैं, फाजिया सिद्दीकी साहिबा उनकी टीम में है। ये टीम रोज़ाना की बुनियाद पर मुजाहिरे करती रही है, भरपूर मुजाहिरे इन्होंने किए हैं। ये जो इमरान खान रिहाई तहरीक का मार्च है, इस मार्च में साबिक़ एमएनए सैफुर रहमान, अताउल्ला, इसमें साबिक़ एमपीए, मौजूदा एमपीए, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने पैगामात के ज़रिए, अपनी माली सपोर्ट के ज़रिए, वो भी इसमें शामिल हैं। कराची के बहुत बड़ी तादाद में कारकुन इसमें शामिल हैं। ठीक ठाक मकबूल लोग हैं ये लोग वर्कर्स के दरमियान, वो इसमें शामिल हैं। ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम कराची में करते रहे हैं। पॉलिटिकल वर्कर क्या करता है? पॉलिटिकल वर्कर सड़क पर निकलता है, मुजाहिरे करता है, नारे लगाता है, परचम लेकर निकलता है, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाता है। ये लोग अपना पैगाम दोनों पहुंचाते रहे हैं। मैं आपको बताता रहा हूं, कराची में ये दोनों धड़े आमने सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 धड़े हैं, और तीसरे धड़े के हवाले से भी मैंने आपको बताया। हलीम आदिल शेख साहब का धड़ा है, और ये दूसरा धड़ा है जहां पर आपको सैफुर रहमान, अताउल्ला, सईद आफरीदी, अमजद आफरीदी, दीगर लोग नजर आते हैं। और मैंने आपसे कहा था तीसरा धड़ा है न्यूट्रल धड़ा। वो कहता है यार हम आपके भी साथ हैं, हलीम आदिल शेख साहब, और हम इनके भी साथ हैं। ये दोनों धड़े जो हैं मिल जाएं तो क्या ही बात है। तीसरा धड़ा ये कहता है। तीसरे धड़े में कौन है? फिरदौस शमीम नकवी साहब तीसरे धड़े में है, हलीम आदिल शेख साहब के साथ भी और इन लोगों के साथ भी। आलमगीर खान महसूद वो दोनों के साथ हैं। इसी तरह से आप देखिए इरफान जिलानी दोनों के साथ हैं। जो वर्कर्स की सतह पर कारकुनों को लेकर निकलना, बाहर जाना, काम करना, सड़क पर काम करने वाला वर्कर, ऐसे न्यूट्रल धड़े के लोग जो हैं वो दोनों के साथ हैं। उन्हें कहते हैं मिल जाएं तो कितनी अच्छी बात है। एक दूसरे को ताना देता है कि तुम 9 मई के बाद आए हो, तुम्हें थपकी हासिल है, और तुम मुक्तदरा के नुमाइंदे हो, उनसे पूछकर करते हो जितना करते हो। ये हलीम आदिल शेख साहब के ग्रुप को ताना मिलता है। और दूसरी जानिब इनको कहा जाता है कि तुम लिसानियत की बुनियाद पर पार्टी की सियासत चला रहे हो सिंध में, और तुम पार्टी की सियासत चलाने के काबिल नहीं हो। इस तरह की लड़ाइयां होती हैं। और मैं आपसे अर्ज करूं, कराची में पॉलिटिकल व्लॉग करने वाले लोग कम हैं, तो यहां कराची में मुझसे राब्ते में दोनों धड़े हैं, और इनके लोग मुझसे राब्ते में हैं। मुलाकातें होती हैं, बात होती है, बाहर मिलना होता है, यहां मिलना होता है। और हलीम आदिल शेख साहब, जब मैंने आपको बताया था कि मरकज से एक सीनियर रहनुमा ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताईं और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो मैंने वीडियो की। हलीम आदिल शेख साहब ने मुझसे रब्ता किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी मुझ तक पहुँचाए, और बताया कि उनकी टीम कितना भरपूर काम कर रही है। और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपकी टीम की कवरेज करता रहता हूँ। ये जो दूसरा धड़ा है, इनके भी कुछ इनकी मारूज़ात हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनकी बातें हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं, कराची में कुछ दोस्तों के सामने आती रहती हैं।
ایک بات تو یقینی ہے کہ دونوں دھڑے کراچی میں اپنی اپنی جگہ رکھتے ہیں اور دونوں دھڑے آمنے سامنے بھی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کراچی کے سندھ کے درمیان جو پھڈے ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا رہا ہوں. اس مارچ کو یہ جو کراچی کا تنظیمی سطح پر عہدے رکھنے والا دھڑا ہے وہ کوریج نہیں دے رہا, بلکہ راجہ اظہر صاحب کی آڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ تو یہ تھی کہ کہاں ہیں نام نہاد لوگ ورکرز کو گرفتار کروانے. تو نام نہاد لوگوں کو دیکھ لیا آپ نے, سڑک پہ بھرپور انداز میں کامیابی کے ساتھ نام نہاد لوگ موجود ہیں, لوگوں کو نکال چکے ہیں, گرفتاریاں کرنی پڑی ہیں ان کی. اتنا زبردست انہوں نے مومنٹم کریٹ کیا ہے. مل جائیں گے تو پولیٹیکل ورکر کے مل جانے سے اچھا ہوتا ہے. مجھ سے یہاں کراچی میں ظاہر ہے کہ میرا خود کا بھی رابطہ رہتا ہے سیاستدانوں سے. تو سعید غنی صاحب سے, شرجیل انعام میمن صاحب سے, ناصر حسین شاہ صاحب سے, ایم کیو ایم کے دوستوں سے رابطہ رہتا ہے, ان سے بات ہوتی رہتی ہے کیونکہ ہم یہاں کوریج کرتے ہیں, سوالات ہوتے ہیں ہمارے, ہم ان تک پہنچاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, آپ تک یہ تمام چیزیں پہنچاتے ہیں. تو یہ جو عمران خان رہائی تحریک کا مارچ ہے یہ بھرپور مارچ ہے, کامیاب مارچ ہے. اتنا کامیاب کہ اس کو روکنے کے لیے جگہ جگہ پولیس آئی ہے, اس کے بندے گرفتار کیے گئے ہیں اور اس نے ٹھیک ٹھاک پریشان کیا ہے. لیکن پریشانی پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پارٹی کے اندر بھی ہے. پی ٹی آئی کا جو مرکز پر ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے سپورٹ کیا, لیکن یہ جو سندھ والا گروپ ہے یہ گروپ ان کی سپورٹ سے ذرا پیچھے ہٹا ہوا ہے, آپس میں ان دونوں کی لگتی ہے. تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہر شخص جاننا چاہتا ہے, ہر شخص بات کرتا ہے. آپ باہر نکلیں میڈیکل اسٹور پہ کہیں سڑک پر کسی جگہ جائیں, کسی تقریب میں جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب رہا ہوگا. آپ دوستوں میں بیٹھیں, ملنے جلنے والوں میں جائیں, رشتہ داروں میں جائیں تو لوگ پوچھتے ہیں عمران خان کب رہا ہوگا. ٹھیک ہے, جنگ ختم ہو گئی, معاملات ٹھیک ہو گئے, عمران خان کب رہا ہوگا. انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہو گیا, آپس میں سیز فائر ہو رہا ہے, ملک کے اندر ہو رہا ہے, کب رہا ہوگا عمران خان. ایک سوال ہے جو ہر شخص پوچھتا ہے. تو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, اب تو باقاعدہ طور پر یہ کھل کر کہا جانے لگا, ٹیلی ویژن پر بھی, ہمارے اخبارات میں بھی, اور ہمارے جو پالیٹکس سے باہر لوگ ہیں جو پالیٹکس میں دلچسپی لیتے ہیں, اداکار ہوئے, گلوکار ہوئے, کرکٹرز وغیرہ ہوئے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلے بھی سیاسی نوعیت کے مقدمات بنتے رہے, اب بھی سیاسی نوعیت کا ہے, جو کچھ ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے, ختم ہونا چاہیے, ملک کو آگے بڑھنا چاہیے تو ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے. یہ بات ہمارے ہاں اب بڑے تسلسل کے ساتھ کی جانے لگی ہے. تو عمران خان کی رہائی کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگی عمران خان کی رہائی, یہ جب اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہے اور آپ سب بات کرنے لگے ہیں تو ایسا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے عرض کروں, پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کرنے اسٹیبلشمنٹ سے, سیاستدانوں سے نہیں کرنے, کیونکہ سیاستدانوں کے پاس کچھ ہے نہیں, عمران خان صاحب یہ کہہ چکے. تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کیسے ہوں گے, اس کا ایک طریقہ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ایسے ہوں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اتنی طاقت سڑکوں پر دکھائے کہ ان سے دوبارہ مذاکرات کی جائے. جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف مومنٹم بناتی ہے, تحریک چلانے کی بات کرتی ہے, کارکنوں کو باہر نکالنا چاہتی ہے, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے, تو ہمارے یہاں سے کچھ مخصوص صحافی وہ باہر آ جاتے ہیں. مخصوص صحافیوں کے علاوہ کچھ سیاستدان باہر آ جاتے ہیں, کچھ ایکس سیاستدان باہر آ جاتے ہیں, اور یہ کہا جانے لگتا ہے کہ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں, عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے, عمران خان سے کوئی ملا ہے, عمران خان کی رہائی کے امکانات ہیں اور چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں. یعنی مخصوص صحافی اس میں سب سے آگے ہوتے ہیں, جن کے پاس خبر ہوتی ہے وہ اپنی خبر دیتے ہیں اور خبر دے کر بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اس وقت جو غیر سیاسی مقدمات ہیں ان میں قیدی ہے, یہ بات ہوتی ہے. تو اب اس بات پر تو اتفاق ہے پاکستان تحریک انصاف والوں کا کہ سڑکوں پر معاملات لانے سے, معاملات سڑکوں سے پیچھے جا کر بیک ڈور مذاکرات کی شکل میں حل ہوں گے. آپ طاقت سڑک پہ لائیں گے اور دوسرے فریق کو یہ سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس بہت مقبولیت ہے, بہت طاقت ہے, تو اب ان سے بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں, استحکام لاتے ہیں, غیر یقینی کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ ہوگا تو پھر بات آگے بڑھے گی. پاکستان تحریک انصاف کے بعض دھڑوں میں اس بات پر کلیئرٹی ہے کہ تحریک چلا کر, سڑکوں پر آ کر, لوگوں کو سڑکوں پر لا کر, دوسرے فریق کو یہ دکھا کر کہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے, آپ ان کو مذاکرات کی بیس پر بٹھا سکتے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے دھڑوں میں کلیئرٹی ہے. لیکن تحریک چلانی کیسے ہے, اب اس سلسلے میں کچھ خدشات ہیں, تحفظات ہیں, اور اب بھی ڈر موجود ہے کہ کیا ہوگا, کیسے کرنا ہے. دیکھیے, آپ سڑکوں پر آ گئے اور اس کے بعد آپ سے بات چیت ہو گئی, تو ایک بات کرنی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کو, وہ ہے کو ایگزسٹنس کو مسلسل نہ بھی مانے, ہمیشہ کے لیے نہ بھی مانے,
حقیقی آزادی بہت دور جا کر ملے گی، یہ تسلیم کرنے تو فوری طور پر کو ایگزسٹنس پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ہاں کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی رول ہے اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو کو ایگزسٹنس پر اتفاق کرنے کے بعد کہ یار ایسے ہی چلنا پڑے گا، مذاکرات کریں گے، بات کریں گے، ان کا جو سیاسی کردار ہے اس کردار کے ختم کرنے میں وقت لگے گا۔ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ موجودگی ہے، اس موجودگی کے ختم کرنے کے لیے وقت لگے گا، اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ملک کے لیے کرتے ہیں، سیاستدانوں نے ملک تباہ کیا ہے تو اس لیے ہم ملک بچاتے ہیں۔ تو یہ بار بار کہا جا چکا، نوجوانوں سے انٹریکشن میں، باقی جگہوں پر کہا جا چکا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ سٹیپ بیک کر سکتی ہے لیکن بہت وقت لگے گا، فوری طور پر تو یہ ہونے نہیں جا رہا۔ ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں زیرو کردار ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے تو بہت لمبا وقت لگے گا۔ اس بات کو پاکستان تحریک انصاف سمجھ لے کہ بہت لمبا وقت لگے گا، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو ایگزسٹنس کو ماننا ہوگا۔ کو ایگزسٹنس کو مان لیا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھی کچھ چیزوں پر 2 سے 4 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ غیر سیاسی طاقت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو 2 سے 4 قدم کچھ چیزوں پر پیچھے ہٹنا ہوگا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف والے یہ یقین دلائیں کہ ہم اتنی بھرپور طاقت کے ساتھ سڑک پر آ سکتے ہیں، اور جب سڑک پر آئیں تو پھر اس وقت کچھ بیک ڈور ایسی چیزیں چل رہی ہوں کہ جن کے نتیجے میں کبھی بھی سڑک پر آنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑا جا چکا ہے۔ سڑک پر آنے والوں کو 3 بار بے یار و مددگار چھوڑا جا چکا ہے۔ اگر ایسی طاقتیں جن کا بیک ڈور رابطہ رہتا ہے اور وہ سڑک پر آنے والوں کو بے یار و مددگار چھوڑتی ہیں، ان طاقتوں کو پیچھے رکھ کر اب کی بار عوامی مہم چلائی جائے، پرامن احتجاجی عوامی مہم جو آئینی، قانونی، جمہوری حق ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو مذاکرات ملیں گے، اس وقت جو بات چیت کرنے کا موقع ملے گا، وہ ہوگا حقیقی موقع۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی اس سلسلے میں ایک حکمت عملی ہونی چاہیے کہ پھر کون معاملات کو دیکھے گا اور اس تحریک کے معاملات کو کون چلائے گا۔ اس سلسلے میں کلیئرٹی اور ایک اچھا پلان لے کر آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات ملیں گے، ان مذاکرات میں بات کرنی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ بات کو ایگزسٹنس پر کرنی ہوگی۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں کچھ چیزوں پر ماننا ہوگا، کچھ چیزوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا، کچھ چیزوں پر ڈٹنا ہوگا۔ یہ دونوں طرف سے ہوگا اور ہو جائے گا۔ اس کے بغیر پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر پائے گی۔ تو یہ جو باقاعدہ جگہ جگہ مومنٹم بنانے کی مہم ہے، اس مہم کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو آگے بڑھنا تھا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ عید کے فوری بعد، رمضان کے فوری بعد، میٹھی عید کے بعد یہ مہم چلا لیں گے اور مظاہرہ کر لیں گے، لیکن اب بقرعید آ گئی ہے۔ کیا بقرعید سے پہلے مہم چلے گی؟ ظاہر ہے کہ ہمیں مومنٹم بنتا ہوا چھوٹی چھوٹی جگہوں پر، خیبر پختونخوا میں آج ایبٹ آباد میں کنونشن ہے، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن اس سے آگے نہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے ابھی بھی مومنٹم بنانے کے فیز میں ہیں۔ جب عید گزر جائے گی، بقرعید، تو اس کے بعد ہم ہوں گے جون میں، بجٹ وغیرہ گزرے گا، پاکستان تحریک انصاف والے ان دنوں سڑکوں کو گرم کریں گے، تو جون پھر جولائی، مشکل ترین موسم، کیا پاکستان تحریک انصاف یہ کر پائے گی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف اگست کے مڈ تک جا رہی ہے کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں جہاں لوگوں کو زیادہ بڑی تعداد میں نکالنے میں کامیاب ہو سکے، تب وہاں پہنچے گی۔ Had it been the case of عمران خان outside the jail تو پھر یہ ہو جاتا۔ عمران خان حالات کی، موسم کی، سچویشن کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ابھی کرنا ہے، جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ تو یہ عمران خان کی ہمت ہے۔ باہر موجود لیڈرشپ 10 فیکٹرز کو دیکھے گی، اس کے بعد چلے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر اگست ستمبر تک ان معاملات کو لے کر جا رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔